دو قسمیں، ایک جنات کے ذریعے جادو ہوتا ہے اور ایک جادو وہ ہوتا ہے جس کو ہم شعبدے بازی کہتے ہیں۔ تو شعبدے بازی کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں جس میں نظر کا دھوکا ہوتا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک شعبدے بازی وہ ہے جس کو مسمرزم کہا جاتا ہے، دماغ کو کیپچر کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک جادو کی جو بڑی قسم ہے وہ ہے جنات کے ذریعے جادو۔ جنات کے ذریعے جادو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جنات بھی کسی کو نظر نہیں آتے۔ جنات کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا جنات کو قابو میں نہیں کر سکتے، جنات کسی کے قابو میں نہیں آتے، لیکن جنات میں جو برے جنات ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے انسان کو نقصان پہنچانا۔ تو بعض لوگ یہ کچھ ایسا تجربوں کے بعد ایک ہنر سیکھ لیتے ہیں، یا ہنر بھی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ چیز بھی کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی ہنر نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو شیاطین جنات ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا الٹا کام کرتے ہیں، انتہائی خطرناک اور انتہائی بھیانک کام، جس سے وہ شیاطین جنات خوش ہو جاتے ہیں آپ سے، اور پھر آپ ان کو ایک میسج دیتے ہیں۔ اس میسج دینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، وہ میسج دیتے ہیں جس کے فلاں کو نقصان پہنچانا ہے یا فلاں کا جو ہے وہ برباد کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، جنات کو جب وہ میسج دیا جاتا ہے تو جنات جا کے وہ کام کر کے آ جاتے ہیں۔ اس کی مثال ہے جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جو مرغی کے چوزے ہوتے ہیں ان کو زندہ دفن کر دیا مٹی کے اندر۔ ابھی ایک بڑا وحشیانہ کام ہے، اس سے شیاطین جنات خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جن تو اصل میں شیطان ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ انسان کفر کا راستہ اختیار کرے۔ یا معصوم بچوں کی، مردوں کی، معصوم بچوں کی ہڈیاں نکال لی جاتی ہیں جو مردے ہوتے ہیں، یا ان بچوں کا گوشت کھایا جاتا ہے، یا گندگی میں رہا جاتا ہے۔ ہر وہ کام جو انسان کے کرنے کے نہیں اور انتہائی وحشیانہ۔ اس میں بعض بدبخت یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن کو الٹا لکھتے ہیں، یا معاذ اللہ نقل کفر، یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے قرآن گندگی سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، خون سے یا گوبر سے، معاذ اللہ، اللہ بچائے ایسے جرم سے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیاطین جنات بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آپ ان کو ایک میسج دیتے ہیں، اس میسج دینے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ اس شخص کا پتلا بنا کے اس کا نام لکھ کے جو ہے وہ اس میں سوئیاں چبو دی جاتی ہیں، جس سے جنات کو یہ میسج ملتا ہے کہ اس شخص کو ہم نے اس طرح سے تکلیف دینی ہے۔ یہ تو جادوگروں کا شعبہ ہے، اس گندگی میں وہی لوگ پڑتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جنات پھر آپ کے اس میسج پر عمل کر کے اس شخص کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس میں وہ تکلیف تو نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس تکلیف کا سبب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ جنات نظر نہیں آتے۔ تو اس بیس پر بھی اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے، کیونکہ میں نے جادو کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے یہ بیان کی کہ رزلٹ ہے لیکن اس کے اسباب نظر نہیں آ رہے۔ ڈاکٹر پریشان ہوتے ہیں بندے کو کیا ہو گیا، یہ کیوں کلا بازیاں کھا رہا ہے، یہ کیوں جو ہے اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے، اور روزانہ وہ گھل رہا ہوتا ہے۔ 99% تو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، جنات نہیں ہوتے، لیکن 1% بعض دفعہ جنات بھی ہوتے ہیں جو انسان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان جنات کو میسج دیا ہوتا ہے کسی نے۔ تو یہ جادو کی ایک قسم ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا وہ یہ جنات والی قسم کا جادو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کنویں کے اندر جادو کیا گیا تھا۔ سورہ فلق سورہ ناس کی تفسیر میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ جو پہلی قسم ہے جادو کی، جس میں شعبدے بازی ہوتی ہے، جو یوٹیوب پہ ویڈیوز آ رہی ہے، ٹانگ کاٹ کے الگ کر دیا اور پھر جوڑ دیا، اس جادو سے ہر ایک کی نظر دھوکا کھاتی ہے، چاہے عقل مند ہو یا بے وقوف ہو، کیونکہ یہ تو نظر بندی ہے نا ایک طرح کی۔ اس سے ہر ایک دھوکا کھا سکتا ہے، بڑے بڑے عقل مند لوگ بھی دھوکا کھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ جب جائیں چڑیا گھر میں اور دیکھیں کہ لومڑی ہے، اس کے سر پہ عورت کا سر لگا تو ہر آدمی پاگل ہو جاتا ہے دیکھ کے، یار یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو جب تک اس کی لاجک سامنے نہیں آتی یہ اثر ہر ایک پر ہوتا ہے۔ دوسری جو قسم میں نے بیان کی کہ دماغ کو کیپچر کر لینا، یہ ہر ایک پر نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ انہی پر ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتے ہیں اور انفعال، ان کے اندر قوت ارادیہ کو سے متاثر ہونے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، تبھی یہ عورتوں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے اس کا۔ وہ لوگ جن کا مضبوط کانفیڈنس کے مالک ہوں، مضبوط قوت ارادیہ ہو، ان کو آپ جو مرضی کروا دیں ان کو یہ اوٹ پٹانگ چیزیں نظر نہیں آئیں گی کبھی بھی۔ اس کی میں ایک اور واقعے سے بات سمجھا دیتا ہوں۔ ہم ایک دفعہ ایک گاؤں میں گئے تو وہاں ایک قبر تھی۔ اس قبر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس قبر میں ایک بابا ہیں جو بھی قبر کے قریب لیٹتا ہے تو یہ بابا لات مار کے اس کو بھگا دیتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا جو بھی اس قبر پہ لیٹ رہا ہے واقعی غیبی لات آ رہی ہے، اور وہ بندہ لڑکتا ہوا جا کے دیوار، قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا تھا، وہ ایسی کلابازی کھاتا ہوا جاتا۔
تو ہم نے کہا ڈرامے بازی ہے، یہاں شیاطین ہیں جو دھکے مار رہے ہیں، تو جس آدمی کی قوت ارادیہ مضبوط ہوگی اس پر شیاطین کا اثر نہیں ہوگا۔ تو ہمارے ایک طالب علم تھے، بہت ہی چھوٹا قد، دبلے پتلے سے، وہ لیٹے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر میں لیٹا، مجھے بھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یار یہ تم لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کی۔ کمال کی بات یہ، ہم دونوں کے بعد جب وہ لیٹے نا، جو ہم سے جن کو پہلے دھکے پڑ چکے تھے، وہ لیٹے ہیں، تو اب وہ بھی کلا بازی نہیں کھا رہے، ان پہ بھی اثر نہیں ہو رہا۔ تو وہ اٹھ کے ہمیں کہنے لگے تم لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا، یہاں پہ بزرگ کی کرامت ہی ختم کروا دی، تمہاری نحوست ہے، ہمیں گالیاں دینا شروع کر دی، انہوں نے برا بلا کہنا۔ ہم نے کہا یہ کوئی کرامت ورامت نہیں ہے، اصل میں یہاں شیطان ہے، شیاطین یہاں ہیں، جنات ہیں۔ جب جنات نے دیکھا کہ ایک شخص کی قوت ارادی مضبوط ہے تو جنات وہاں سے شارٹ ہو گئے، اب وہ تم پہ بھی اثر نہیں کر پا رہے۔ تو جنات کا جادو ہو یا یہ جو مسمرزم والا جادو ہو، یہ عام طور پر ان پر اثر انداز ہوتا ہے جن کی قوت ارادیہ کمزور ہوتی ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے، آپ ہندو ہیں لیکن قوت ارادیہ مضبوط ہے، آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ آپ مسلم ہیں لیکن عاملوں کے چکر میں پڑے ہوئے، ہر وقت جن چڑیل بھوت سے ڈر لگا ہوا ہے، تو آپ پر اثر ہو جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں نیک آدمی پہ اثر نہیں ہوتا، اس کا نیک سے تعلق نہیں ہے، آپ تہجد گزار بھی آپ پہ جادو اثر کر جائے گا۔ ہاں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں جن کی قوت ارادیہ مضبوط ہو ان پہ یہ اثر نہیں ہوتا جادو کا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر کیوں ہو گیا؟ جنات والا جادو ہمارے نبی پر کیا گیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام پہ جادو کا اثر کیوں ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام پر جو جادو ہوا تھا وہ دوسری قسم کا جادو تھا، مسمرزم والا جادو نا، کہ انہوں نے قوت خیالیہ پہ قبضہ کر لیا اور لوگوں کو یہ دکھا دیا اپنے جادو کے زور سے، مسمرزم کے ذریعے، کہ یہ لاٹھیاں سانپ بنی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی، انہوں نے کیپچر کر لیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام پہ اثر کیوں ہو گیا حالانکہ ان کی تو قوت ارادی بڑی مضبوط تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اثر اللہ نے ایک حکمت سے ہونے دیا، کیونکہ یہاں ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پہ خوف طاری نہ ہوتا، بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہوتے، تو فرعون نے جو یہ الزام لگایا نا کہ یہ نورا کشتی ہے، اس الزام کو لوگ برحق سمجھنا شروع کر دیتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی دیکھو موسیٰ علیہ السلام پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اس کا مطلب وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جادو ہے اور یہ حقیقت نہیں ہے، تو اور جادوگر ہی جان سکتا ہے کہ یہ جادو ہے، اس کا مطلب معاذ اللہ یہ بھی جادوگر ہے۔ تو اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ اس کا اثر کروا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا، گھبرانے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھئی، یہ سانپ میری طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو اس حکمت سے موسیٰ علیہ السلام پر اس جادو کا اثر ہوا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودی الزام لگاتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، تو اللہ نے آپ پہ جادو کا اثر ہونے دے دیا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں، کیونکہ جادوگر پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، وہ تو حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ توڑ کر لیتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ حکمت تھی، ورنہ جادو اتنے آرام سے نہیں ہوتا جتنا لوگوں نے فرض کر لیا۔ نہ کسی پہ جنات بھیجنا اتنا آسان ہے، نہ کسی پہ مسمرزم کرنا اتنا آسان ہے۔ آپ کی قوت ارادی مضبوط ہے تو یہ چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں۔ میں نے آپ کو جنات والا واقعہ وہ قبرستان کا سنایا کہ میں لیٹا ہوں تو ہم پہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، حالانکہ جو ہم سے پہلے لیٹے تھے وہ تو ہم سے زیادہ دیندار تھے، میرا خیال ہے جہاں تک، ان کی بڑی داڑیاں تھیں، تہجد گزار نمازی لوگ تھے، مگر ان پہ لڑکیاں لگ رہی ہیں۔ اس کا قوت ارادی سے تعلق ہے، جنات وہاں بوریہ بستر گول کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اچھا، اب آخری بات جلدی سے، وقت ہمارا جو ہے نا وہ تھوڑا رہ گیا، تو یہاں ایک بات اہم سمجھنا ضروری ہے، ایک آخری بات جو جادو سے متعلق ہے، کہ کیا جادو سے کسی چیز کی حقیقت کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہے۔ پہلا تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جادوگروں سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح آج عاملوں کو مسلط کر لیا ہے نا، فلاں پہ جن، فلاں پہ چھوڑا، 99% بھی نہیں بلکہ 99.9% نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں جن کو لوگ جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں عاملوں کے کہنے سے۔ میرے پاس نفسیاتی ڈاکٹرز آتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ کتنے کو عاملوں نے کہا تھا کہ یہ جن ہے، ہم نے میڈیسن سے ان کا علاج کیا اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے۔ یہ عاملوں کی باتوں میں کبھی بھی نہ آئے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یعنی سورہ بقرہ میں ہے کہ جادو کے زور سے جادوگر جو ہے، بنی اسرائیل میں جو جادوگر تھے میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب جادوگر کو اتنی طاقت ہے کہ وہ میاں بیوی میں لڑائی بھی ڈلوا دے۔ دیکھیں، شعبدے بازی کے ذریعے غلط فہمیاں پھیلائی جا سکتی ہیں۔ ایک چیز ہے نہیں، آپ نے کچھ خفیہ اسباب اختیار کیے، شوہر بدگمان ہو گیا بیوی سے، کچھ ایسی چیز بیوی نے دیکھ لی جس سے بیوی بدگمان ہو گئی شوہر سے، تو یہ شعبدے باز لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔
تو اس میں وہ شعبدے بازی والا جادو بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد مسمرزم بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد جنات بھی ہو سکتے ہیں، شیاطین بعض دفعہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، تو خام خواہ میں اچھی بھلی بیوی کے بارے میں الٹے الٹے وسوسے آتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں نا بہمی، تو یہ کام شیاطین کرتے ہیں، ورنہ جادوگر کے پاس حقیقت میں اتنی پاور نہیں ہے کہ جب چاہے میاں بیوی میں طلاق ڈلوا دے، اگر ایسا ہوتا تو یہ تو دنیا میں عذاب کھڑا کر چکے ہوتے اب تک۔ جادوگر کسی سیاسی لیڈر، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھے جادو کا اثر عام طور پہ 99.9% مشہور لوگوں پہ نہیں ہوتا، جادو کا اثر حکمرانوں پہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں تک ان کو اللہ نے طاقت نہیں دی ہے کہ اتنے پاورفل ہو جائیں، تو جن لوگوں میں کانفیڈنس ہوتا ہے ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ تبھی آپ دیکھیں ہزاروں جادوگر جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ لاٹھیاں سانپ بن رہی ہیں، فرعون کا کچھ نہیں بگاڑ سکے وہ، ورنہ وہ فرعون کو کہتے کہ ہم اتنے زبردست ہیں کہ ہم نے جب لاٹھیوں کو سانپ بنا دیا تو ہم یہ اب ساری لاٹھیاں تیری طرف بھیجیں گے اور سانپ بن کے تجھے کاٹ کے کھا جائیں گی، کچھ بھی نہیں کر سکے وہ فرعون نے ان کو قتل کر دیا۔ اور آج بھی دیکھ لیں سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، کہیں بھی کسی کے پاس کوئی جادوگر نہیں ہوتا کہ جادو کے زور سے مسلم لیگ کی حکومت ختم کرا دی، یا مسلم لیگیوں نے جادوگروں کے زور سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرا دی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جادوگروں کو اتنا نہ باپ بنائے اپنا، کیونکہ آج ہر خاندانی جھگڑے میں الزام لگا دیا جاتا ہے فلاں نے جادو کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، یہ سب ڈرامے بازی ہے، اتنے آرام سے یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور جادو کا اثر ہر ایک پر ہوتا بھی نہیں ہے، اور جس پر ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ 100% اثر ہو، یہ عین ممکن ہے 1% ہو، 2% ہو، کتنا زیادہ ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ ان چیزوں سے زیادہ گھبراتے ہیں، ان چیزوں سے زیادہ پڑھتے ہیں، انہی پر زیادہ اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ اچھا یہاں ایک اہم بات جو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کیا جادو کے زور سے کسی چیز کی حقیقت کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کیا یہ پاسبل ہے کہ جادو کے زور سے لاٹھی کو حقیقت میں سانپ بنا دیا جائے، یا یہ پاسبل ہے کہ جادو کے زور سے پتھر کو حقیقت میں کوئی چیز بنا دی جائے؟ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارے ہی قریب کے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ جادو کے زور سے کسی چیز کی حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے، اور اس کے ناجائز ہونے کی یا ناممکن ہونے کی، ناجائز تو نہیں کہیں گے، کہتے ہیں اس کے ناممکن ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اور ان میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ماضی قریب کے علماء میں سے ہیں، ان کی رائے یہی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جادو کے زور سے کوئی جادوگر کیا کرے، ایک چیز کی حقیقت ہی کو چینج کر دے۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مخصوص دعا میں نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے حمار یعنی گدھا بنا دیتے۔ اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ بھئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ جادو اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ انسان کو وہ جانور بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف دوسرے علماء ہیں جیسے امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں وہ، ان علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جادو کے زور سے کوئی چیز حقیقت میں ہی چینج ہو جائے، اور ان کے بھی مضبوط دلائل ہیں۔ ان کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے، وہ کہتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی ہیں اور وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی ہیں، سحروا اعین الناس، انہوں نے جادو کیا، اور کیسا؟ وجاؤوا بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ تو اس بہت بڑے جادو کے بارے میں بھی قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم، لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ رسیاں سانپ ہیں، حقیقت میں سانپ نہیں تھی۔ تو کہہ رہے ہیں اتنا بڑا جادو بھی رسیوں کو حقیقت میں سانپ نہیں بنا سکا، تو اور کون بڑا جادوگر ہے جو آئے اور کہے کہ میں حقیقت میں یہ کر سکتا ہوں، میں انسان کو گدھا بنا سکتا ہوں۔ اتنے بڑے جادو کے بارے میں قرآن کہہ رہے صرف خیالی پلاؤ تھی، حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ اس کا جواب جو دوسرے علماء ہیں نا جو کہتے ہیں کہ نہیں حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت بڑا جادو تھا، یہ تو نہیں کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا جادو تھا، تو عین ممکن ہے اس سے بھی بڑا جادو ہو جو حقیقت میں بنا دے۔ لیکن میرا جو اس بارے میں موقف ہے وہ یہی موقف ہے کہ اگر ہم قرآن و سنت کو اور مشاہدے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح معلوم ہو جاتی ہے کہ جادو کے زور سے چیزیں حقیقت میں چینج نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں حضرت مولانا صلی اللہ علیہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے تھی نا،
اس رائے کی بیس تھی یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے یہودی گدھا بنا دیتے. تو ہماری رائے یہ ہے کہ یہاں حقیقت میں گدھا نہیں بنا دیتے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا بنا دیتے دیکھنے میں انسان گدھا لگنے لگتا. جیسے جادوگروں نے رسیوں کو سانپ بنا دیا، کیا مطلب دیکھنے میں وہ سانپ لگ رہی ہیں. یہاں یہ تعویل ممکن ہے، اس لیے کہ اگر ہم یہ تعویل نہیں کرتے تو اس پہ بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں. بڑے بڑے اشکالات یہ ہوتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا واقعہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ کسی جادوگر نے حقیقت میں کسی چیز کو چینج کر دیا. مولانا نصر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی پوری دنیا کس نے گھوم کے دیکھا ہے، لیکن آج کے دور میں سوال یہ ہوتا ہے کہ آج الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو ایک گاؤں کی طرح بنا دیا ہے، ایک چھوٹی سی کالونی کی طرح بنا دیا. دنیا میں کہیں اگر ایسا ہو رہا ہوتا کہ جادو کے زور سے ایک جادوگر ایک چیز کی ماہیت کو چینج کر رہا ہوتا تو ہمارے سامنے تو آتا نا. پوری دنیا الیکٹرانک، کوئی ایک تو یوٹیوب پہ ویڈیو آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ دیکھو حقیقت میں کر کے دکھا رہی ہے. تو یہ عقلاً ممکن معلوم نہیں ہوتا. اور قرآن اگرچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا جادوگر تھا، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ سب سے بڑا جادوگر تھا، لیکن اتنا تو پتا چل گیا کہ جس جادو کو قرآن کہہ رہا ہے بہت بڑا جادو تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ جادو لایا گیا، اور اس دور میں جادو اپنے عروج پر تھا. تبھی تو حضرت موسیٰ کو ایسے معجزے دیے گئے جو جادوگروں کی سمجھ میں آئے. اس دور میں بھی کوئی ایسا جادو نہیں کر سکا کہ حقیقت میں لاٹھی کو سانپ بنا دے. آج کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں حقیقت میں ایک چیز کو چینج کر سکتا ہوں؟ اس لیے ہماری رائے میں امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے زیادہ قوی ہے کہ یہ صرف نظر کا دھوکا ہوتا ہے، حقیقت میں چیز جادوگر چینج نہیں کر سکتا. اور ویسے بھی ایک بات ہے کہ اگر جادوگر حقیقت میں چینج کر دیتا تو جادو اور معجزے میں فرق کرنا بڑا مشکل کام ہو جائے گا. اگرچہ علماء نے اس کا بھی جواب دیا ہے، بعض علماء نے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کے حالات زندگی سے فرق ہوتا ہے کہ جادوگر ننگ دھڑنگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی چور اچکے کی طرح ہوتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں وہ، اور پیغمبروں کی زندگی سادہ ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر جو کام کریں گے وہ جادو نہیں ہوگا، وہ معجزہ ہوگا، اور جادوگر جو کریں گے وہ جادو ہوگا. لیکن یہ دلیل ذرا کمزور معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہاں جو موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا ہے تو سیرت پہ بحث نہیں ہو رہی ہے، عمل کو دیکھا جا رہا ہے. جادوگروں نے دیکھا کہ یہ لاٹھی حقیقت میں سانپ بن گئی، فوراً سردے میں گر گئے. یہ سردے میں گرنا اس کی علامت تھا. وہ مانتے تھے، جانتے تھے کہ جادو کے زور سے لاٹھی کو حقیقت میں سانپ بنانا امپاسبل، یہ ناممکن ہے. تبھی تو فوراً ہی مان لے آئے وہ، ورنہ وہ غور کرتے کہ بھائی ہم نے تو جادو کیا ہے، ہم نے تو نظر کا دھوکہ دیا ہے، اور معاذ اللہ موسیٰ نے جو جادو کیا ہے وہ اس سے بھی بڑا جادو ہے، اس نے حقیقت میں لاٹھی کو سانپ بنا دیا. جادوگر اس قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں کر رہے، بلکہ جادوگروں نے جب دیکھا کہ لاٹھی حقیقت میں سانپ بنی ہے فوراً سردے میں گر گئے اور کہنے لگے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ جادوگر نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کا یہ پورا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ جادو اور معجزے میں فرق ہی یہی ہے کہ جادو میں نظر کا دھوکا ہوتا ہے اور معجزے میں ایک چیز حقیقت میں چینج ہو رہی ہوتی ہے. اگر کوئی جادوگر چاند کو اشارہ کرے اور دو ٹکڑے ہو جائے تو قطعاً چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا، آپ کی نظر کو دھوکا ہو رہا ہے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کو اشارہ کیا اور دو ٹکڑے ہو گئے تو نظر کو دھوکا نہیں ہے، یہ حقیقت میں چاند کے دو ٹکڑے ہیں. اور آج بھی سائنس اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ چاند درمیان میں اس کے جو ہے وہ ایک نشان ہے جڑنے کا، تو حقیقت میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اگر لاٹھی کو زمین پہ پھینک رہے ہیں اور سانپ بن رہی ہے تو حقیقت میں سانپ بن رہی ہے، نظر کا دھوکا نہیں ہے. تو ہماری رائے اس بارے میں یہی ہے کہ جادو کے زور سے ایک چیز نظر کو دھوکا تو دیا جا سکتا ہے، حقیقت میں چیزیں چینج نہیں ہوتی، اور معجزے میں چیز حقیقت میں چینج ہو جاتی ہے. اسی سے معجزے اور جادو کا فرق معلوم ہوتا ہے. تو آج کے اس رکوع میں نے کمپلیٹلی آپ کو جادو کی قسمیں بتائیں. جادو کی بیسیکلی دو قسمیں، ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ دماغ کو کیپچر کیا جاتا ہے یا شعبدے بازی ہوتی ہے، نظر کا دھوکا ہوتا ہے. دوسری قسم جنات کے ذریعے، اور ان کا یہ نظر کو دھوکا یا مسمرزم جو ہے بعض دفعہ قرآن پڑھوا کے بھی کر دیا جاتا ہے یہ، اور جنات کے ذریعے جادو ہوتا ہے، اس کا علاج ہے آیت الکرسی پڑھیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں. اور دوسری بات یہ بھی کہ جادو کا اثر ہر ایک پر نہیں ہوتا، اور اتنے جادوگروں کے اختیارات نہیں ہیں جتنے لوگوں نے سمجھ نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ جادو میں چیز حقیقت میں چینج نہیں ہوتی، صرف ظاہری طور پر نظر ایسا آ رہا ہوتا ہے. وہ دیکھیں دنیا میں دو نظریات ہیں، ایک مذہب کو ماننے والے اور ایک مذہب کو نہیں ماننے والے.
گورا جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہے، وہ مذہب کو نہیں مانتا، لہذا اس کا ایک خاص لائف اسٹائل ہے، وہ اسی لائف اسٹائل کو فالو کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ آواز سب کو صاف آ رہی ہے بالکل؟ جو مذہب پہ چلنے والے ہیں، علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ بھی کنفیوز نہیں ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. ان کی بھی ایک منزل ہے، کبھی برائی ہو جائے تو توبہ کی کوشش کرتے ہیں کہ غلط ہو گیا، اس کو صحیح کرنا ہے. یہ جو بیچ کے لوگ ہیں نا، جو زیادہ تر دنیا میں وہی ہیں، یہ کنفیوز ہیں کہ کرنا ہے کیا، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بس جا کہاں رہی ہے، تو کبھی تو آپ کو خوشی ہوگی کہ شاید اچھی جگہ جا رہی ہو، کچھ دیر میں آپ پہ غم کے اثرات ہوں گے، یار پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. تو اس قسمہ پرسی کی حالت کو قرآن نے یعمہون سے تعبیر کیا ہے کہ جو لوگ مذہب کو مکمل فالو نہیں کرتے، یعمہون، وہ وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے ہیں، بھٹکتے ہیں. تو آج کے انسانوں میں میجورٹی کی زندگی وہ بھٹکنے والی زندگی ہے، بھٹک رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتاؤ کہ کسی کام کی پلاننگ کام کرنے کے بعد کی جاتی ہے یا کام کرنے سے پہلے کی جاتی ہے؟ پہلے کی جاتی ہے نا. مثال کے طور پر آپ نے ناظم آباد میں، نیا ناظم آباد میں، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا مجھے، یہاں کے بڑا اچھا بنا ہوا ہے، پہاڑے وہاڑے بڑے پیارے لگ رہے ہیں. نیا ناظم آباد میں آپ نے پلاٹ خریدا کہ میں گھر بناؤں گا، بغیر نقشے کے آپ نے اس میں گھر تعمیر کرنا شروع کر دیا. بنانے کا مقصد ہے اس میں بیوی بچے رہیں گے، یہی شریف لوگوں کا یہی مقصد ہوتا ہے. اب مزدوروں کو بلا کے آپ نے کہا یہاں دیوار کھڑی کر دو، یہ کھانچا ایسا بنا دو، اور مقصد ہے بیگم کو خوش کرنا کہ میں اسے اچھا گھر بنا کے دوں گا، میری وائف خوش ہو جائے گی. بھائی آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا، میرے مطلب کا گھر بنا دیا آپ نے. اس کی بنیادیں آپ نے ڈال دی، سریا ڈال دیا، اب دیواریں کھڑی ہونا باقی ہیں. بنیاد مضبوط ہو گئی، بیگم صاحبہ کو آپ نے وزٹ کرایا، بیگم کو آپ نے بتایا یہ گھر ہے، اس نے کہا یہ کیا بن رہا ہے، آپ نے کہا یہ کچن ہے، اس نے کہا کچن تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے. کچن کہاں ہونا چاہیے؟ کچن تو وہاں ہونا چاہیے. یہ کیا بنا دیا جی، یہ کس چیز کی بنیاد ہے؟ یہ واش روم کی ہے. ارے یہ واش روم ایگزاسٹ کہاں ہوگا؟ یہ تو جب ہم ایگزاسٹ فین چلائیں گے یہ تو ساری ہوا اور بدبو کہاں آئے گی؟ کمرے میں آئے گی یا کچن میں آئے گی؟ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یہ کیا بنایا آپ نے؟ یہ جو اتنا بڑا سا ہے یہ ہمارا بیڈ روم ہے. بھائی آپ نے ایسی جگہ بیڈ روم بنا دیا وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہی نہیں. یہ آپ نے بائی دا وے بنایا کس کے لیے؟ آپ کہیں بیگم تمہارے لیے، کہے گی مجھ سے پوچھ تو لیتے نا ایک دفعہ، جس کے لیے بنا رہے ہو اس کو نقشہ دکھا کے ایک دفعہ پوچھ تو لیتے. آپ کہیں نقشہ تو میں نے بنایا ہی نہیں، نقشہ بنتا تو میں دکھاتا نا.
میں نے تو مزدوروں کو لا کے بولا ایک اینٹ یہاں رکھ دو, ادھر واش روم, ادھر کچن, یہ بس بنا دو ایسے. کوئی نقشہ وقشہ نہ پاس کروایا, نہ کسی ماہر آدمی کو میں نے دکھایا, اور تعمیر میں نے کیا کر دی, شروع کر دی. تو بیوی کہے گی گھر تو گیا تیل لینے, مجھے تو یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ میری لائف گزرے گی بھی یا نہیں گزرے. میں تو سوچ رہا ہوں کہ ڈاکومنٹس وغیرہ بنواؤں, خلا کے, طلاق ولاق کے, کہ بندہ انسان کا بچہ مجھے نہیں لگتا. اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہو اور بغیر پلاننگ کے, بغیر نقشہ پاس کیے, بغیر کسی ماہر سے مشورہ لیے دیواریں پیڑوں کی طرح لا کے رکھنا آپ نے شروع کر دی. کسی گاؤں میں تھوڑی کوئی گھر بن رہا ہے, تو نیا ناظم آباد میں بن رہا ہے. آپ نے نئے ناظم آباد کا وہ حشر کیا کہ ایسا حشر تو پرانے ناظم آباد کا نہیں ہے. بیڑا ہی غرق کر دیا. تو دنیا میں کوئی بھی عقل مند ہمیشہ کام سے پہلے پلاننگ کرتا ہے, کام کے بعد پلاننگ نہیں کرتا, کیونکہ اب پلاننگ کا ٹائم ختم ہو گیا. ہماری زندگی ایک عمارت کی طرح ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس میں ہماری مرضی نہیں چلتی, ہمارے بنانے والا ہمیں جب چاہے وہ ہمیں زندگی کی نعمت سے نواز دیتا ہے. اس میں ہماری پلاننگ کا دخل نہیں ہے. اگر اللہ ہمیں اختیار دیتا نا کب پیدا ہونا ہے آپ نے, آپ بتاؤ کب پیدا ہونا چاہتے ہو, تو میں پلاننگ کر کے پیدا ہوتا. میں کہتا میں نبی کے دور میں پیدا ہوں گا اور مدینہ میں, اور تو ایسا ہی ہوتا نا. ہم میں سے کچھ لوگ کہتے کہ ہم, شکر ہے یار یہ شور بند ہوا, کچھ لوگ کہتے کہ ہم نے امریکہ میں پیدا ہونا ہے. میرا خیال ہے 99% لوگ پاکستان میں پیدا ہونے کے لیے پہلے آمادہ, یہ تو ہم پیدا ہو گئے تو بھگت رہے ہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں اس کے فائدے بھی ہیں. بہت سارے پاکستان میں نہیں پیدا ہوتے تو یہ اسٹائل سے بیان تھوڑی کر رہے ہوتے ہم, اور نہ آپ سن رہے ہوتے, کچھ فائدے بھی ہیں. خیر, پیدا ہم اپنی مرضی سے نہیں, کس نے پیدا کیا, اللہ نے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ کہتے ہیں بہت طویل عرصہ انسان پر, کروڑوں اربوں سال ایسے گزرے ہیں جب تمہارا کوئی وجود تھا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں تھے. ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں حیات دی ہے. کوئی ڈاروین کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے ہم لوگ کہ بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے. یہ بکواس ہے, فضول بات ہے. بندر کھربوں سال بعد بھی بندر کا بندر ہی رہے گا, وہ نہیں چینجنگ آئے گی اس میں. ایک لوہا کہیں پڑا ہوا کھربوں سال میں تیر یا کمان بن سکتا ہے وہ, تو ایک سیل انسان کیسے بن گیا. اور میں ڈاروین مجھے ملا اکیلے میں اس سے کہوں گا کہ ہمارے آباء و اجداد اگر بندر تھے تو دم کہاں گئی ہماری, یا تو دم دو یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں. چیز تم نے غائب کر دی, یار پوری دم غائب کر دی اور اس کے پیسے بھی نہیں دے رہے. تو ڈاروین نہیں بولا ہے نا کہ دم تھی غائب ہو گئی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ کروڑوں کھربوں سال انسان پر ایسے آئے ہیں کہ وہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا. انا خلقنا, ہم نے بنایا اپنی قدرت سے, اپنے ارادے سے. تو ہمیں پیدا کس نے کیا ہے, اللہ نے. اس میں ہماری پلاننگ کا کوئی دخل نہیں. اس کے بعد ہم ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیتے ہیں, ہمارے ماں باپ ہمیں پالتے ہیں, پوستے ہیں, بڑا کرتے ہیں. اس میں ہمارے والدین کی پلاننگ کا دخل ہوتا ہے, ہماری اپنی پلاننگ کا دخل نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے, اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین پلاننگ کر کے کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے, کوئی مجوسی بنا دیتا ہے, کوئی عیسائی بنا دیتا ہے, اس کو اس کی نیچر سے ہٹا دیتا ہے. کوئی بچہ ماں باپ کو دیکھ کے شرابی بن جاتا ہے, کوئی چور بن جاتا ہے, نیچر سے ہٹتے ہیں. تو یہ کس کی پلاننگ کی وجہ سے, والدین کی پلاننگ کی وجہ سے.
تو جب تک آپ بالغ نہیں ہوتے، آپ میں عقل و شعور نہیں پیدا ہوتا، آپ کی پلاننگ آپ کے والدین کر رہے ہوتے ہیں. یہ غلط پلاننگ بھی ہوتی ہے، صحیح پلاننگ بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کوئی پلاننگ سرے سے ہوتی نہیں. کہتے ہیں بس پیدا ہو گئے، اب تمہاری مرضی، جو بننا ہے بن جاؤ، اپنی ذمہ داری. لیکن بلوغت کے بعد جب انسان کی زندگی کی عمارت کھڑی ہونا شروع ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کے پیٹ، ماں کے پیٹ میں جب بچے میں جان ڈالی جاتی ہے تو فرشتہ ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور اس کی تقدیر لکھتا ہے کہ یہ کتنے سال، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ زندہ رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ پلاننگ بھی کس نے کر دی؟ یہ ہماری پلاننگ نہیں. اب میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے. کس نے 96 سال، ملکہ الزبتھ کے بارے میں لکھا ہوا تھا 96 سال سے پہلے اس کا انا للہ بولو نہیں ہو. 96 سال میں جائے گی یہ دنیا سے. دنیا کی ایسی حاکم سمجھی جاتی ہے جس نے طویل دور حکومت کا دیکھا. تو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں فرشتے کے ذریعے کیا لکھوایا کہ یہ 96 سال، اس کی جو موت ہوگی سن 2022 میں اور سپٹمبر کے مہینے میں فلاں تاریخ فلاں سیکنڈ. مائیکل جیکسن کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ ان کے ارادے تو 100 سال سے زیادہ زندہ رہنے کے ہوں گے. یہ جراثیم سے ایسے بچیں گے جیسے ہماری حکومت کرپشن سے بچتی ہے. معذرت کے ساتھ الٹا ہو گیا. یعنی جراثیم سے مائیکل جیکسن نے جتنا زندہ رہنے کی کوشش کی ہے نا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، اتنا زور آج کل دنیا میں کوئی لگا سکتا نہیں ہے، اور نہ کسی کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں. دیکھو میں اور آپ بھی زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کیا کر لیں گے؟ صبح تھوڑا سا جاگنگ کر لیں گے، کولیسٹرول لیول، لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروا لیں گے، بھائی اتنا کولیسٹرول ہے، ہارٹ بیٹ تھوڑی چیک کروا لیں گے. اس سے زیادہ تھوڑی کوشش. کھائیں گے تو وہی پراٹھے، وہی انڈے پراٹھے پھوڑیں گے، وہی گھی چربی اور وہی سب اوٹ پٹانگ چیزیں، گٹکے، پان، تمباکو، سگریٹ. مرنے لگیں گے، تھوڑا چیک اپ کرائیں گے ڈاکٹر صاحب. اس سے زیادہ کوئی کوشش کرتا ہے ہم میں؟ لیکن مائیکل جیکسن نے جو کوشش کی تھی نا زندہ رہنے کی، وہ میں اور آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا، مائیکل جیکسن کی زندہ رہنے کی خواہش وہاں سے شروع ہوتی ہے. انسان کے آرگن خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا، کڈنی فیل ہونے کا خطرہ. اس نے کیا کیا تھا؟ کڈنی پہلے سے بک کرایا ہوا تھا. مثال کے طور پر ان کا کوئی 70 بھائی ہوں گے انگریزوں کے، فرض کرو انگریزوں کے کوئی 70 بھائی ہوں گے. اس نے 70 بھائی سے ایگریمنٹ کیا کہ اگر میرا کڈنی خراب ہوا تو فوراً آپ کو اپنا کڈنی مجھے ڈونیٹ کرنا ہے. اس کے منتھلی اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں، لاکھوں روپے. کڈنی کو اس نے سیو کیا کہ اگر میرا اول تو کڈنی خراب نہیں ہونے دے رہا، گردہ خراب نہیں ہونے دے رہا، لیکن یہ بھی کہ اگر میرا گردہ خراب ہوا تو یہ وسیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا گردہ مجھے دے گا. وسیم بھائی بھی لاکھوں روپے مہینے کے کھا رہے ہیں کہ اس امید پہ کہ انشاءاللہ اس کا گردہ خراب ہونے والا نہیں ہے. وہ گھنے بن کے پھوڑ رہے ہیں. اگر وہ سچی مچی کے وسیم ہوتے ہیں نا، ہمارے والے 70 بھائی وسیم بھائی، یہ کردار ہے، کریکٹر ہے. کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو پیشگی معذرت، یہ تو کریکٹر ہے نا. نارمل نام تو یہی ہوتے ہیں نا، 70، وسیم، عدنان، سمی، اس طرح کے نام ہوتے ہیں لوگوں کے. تو وہ مائیکل جیکسن نے زندہ رہنے کی لالچ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. وہ ہاتھوں میں گلوز پہنتا تھا کہ اگر میں کسی سے ہینڈ شیک کروں گا تو کسی کے جرم میرے ہاتھ میں منتقل نہ ہو. ہم تو کورونا میں احتیاط نہیں کر رہے تھے، بغیر کورونا کے اتنی احتیاط کر رہا تھا. لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مائیکل جیکسن جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو فرشتے نے لکھ دیا تھا کہ اس کا ایک بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہوگا
جس میں اس کی کروڑوں روپے کی ارننگ ہونے کی امید ہوگی, کروڑوں روپے کے ٹکٹ فروغ ہوں گے. اس سے بہتر پروگرام اس کا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا, اور یہ بڑی امیدوں میں ہوگا کہ اب میرا پروگرام آنے والا ہے, اس کے لیے پریکٹس کر رہا ہوگا, اس کے لیے جشن منایا جا رہا ہوگا, اور ایک دن یہ اسی امید پہ رات کو سوئے گا. اس کی عمر ہوگی 50 سال, اور صبح پولیس بھی اس کو اٹھائے گی تو پولیس سے بھی یہ نہیں اٹھے گا. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جب پولیس اٹھائے اور بندہ نہ اٹھے یہ ممکن ہے, یہ جبھی ممکن ہے جب بندہ مر چکا ہو, ورنہ پولیس تو اچھے اچھوں کو اٹھا لیتی ہے. تو ایسا سویا مائیکل جیکسن 50 سال کی عمر میں کہ ہمارے یہاں گٹکے کھا کے لوگ 60 کراس کر لیتے ہیں, یہ نا جراثیم کو گلے لگا کے بھی 60-70 نکال لیتے ہیں. کولیسٹرول کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, کڈنی دونوں فیل ہو چکے ہیں, چل رہے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں نا کینسر کے مریض 15 20 سال سے گھسیٹ رہے ہیں, تو صحیح بندہ ہو رہا ہے وہ مر رہا ہوتا ہے. تو مائیکل جیکسن حیران ہو گیا کہ یار جو گٹکے کھا رہا ہے, جو چرس پی رہا ہے, جو ہیروئن پی رہا ہے, وہ کم بخت نہیں مرا, اور میں نے اتنا صحت کا خیال کیا, اور 50 سال میں سویا ہوں, کوئی موت کا چانس نہیں تھا. ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی. اگر مائیکل جیکسن کو کبھی چھینک آتی تھی نا تو اس کے ذمہ دار ڈاکٹر تھے کہ چھینک آئی کیوں. ہمیں چھینک آتی ہے تو کوئی ذمہ دار ہوتا ہے؟ بولو. چھینکتے رہو, گورنمنٹ کہتی ہے اپنے خرچے پہ جتنا چھینکنا ہے, جراثیم پھیلاؤ, آپ چھینکو, منہ پہ جا کے چھینکو لوگوں. ہمارے ہاں بلغم کے تھپیڑے دیکھو نا وضو خانوں میں, کیسے ایک دوسرے کے منہ پہ خا خا کر رہے ہوتے ہیں, اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مائیکل جیکسن کو چھینکنے کی گورنمنٹ کی طرف سے, مائیکل جیکسن کے جو ڈاکٹر تھے, تو مائیکل جیکسن کو چھینک آئے تو ذمہ دار کون تھے؟ ڈاکٹر. چھینک آئی کیوں؟ آپ کو میں ہر مہینے اتنا پیسہ دے رہا ہوں, کوئی جراثیم میری ناک میں گیا کیسے؟ ڈاکٹروں کا پینل اس وقت بھی اس کے پاس موجود تھا. لیکن موت کے جو فرشتہ تھا نا, جو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں بھیجا تھا, اس نے لکھ دیا تھا کہ 50 سال میں اس کا انا للہ بولو ہو جائے. ایسا سویا کہ اس کا قصہ تمام, ایسا قصہ تمام. تو جو میں اصل بات عرض کر رہا تھا, جلدی سے اس کی طرف آتا ہوں. دیکھو ہم پیدا کب ہوتے ہیں, یہ کس کی پلاننگ ہے؟ اللہ کی. ہماری موت کس کی پلاننگ سے ہے؟ اللہ کی. یہ بیچ کا ٹائم اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس میں اللہ نے حکم دیا بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کا جو تمہیں ٹائم دیا ہے نا, اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ ہم نے کرنی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھا. اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ بولو. ہم نے کرنی ہے. یہ اگر آپ لائف بغیر پلاننگ کے گزارنا شروع کر دو تو آپ کی مثال ایسے ہوگی جیسے کسی شخص نے نیو ناظم آباد میں گھر لیا اور بغیر پلاننگ کے اس کو بنانا شروع کر دیا. بعد میں پچھتا رہا ہے کہ جہاں واش روم بنانا تھا وہاں میں نے کچن بنا دیا, اور جہاں کچن بنانا تھا وہاں میں نے واش روم بنا دیا, اور اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. آپ کی لائف اگر بغیر پلاننگ کے گزرے گی تو وہ برباد ہونے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, اور اب یہ چینج نہیں ہو سکے گی, کیونکہ جو ٹائم گزر گیا بغیر پلاننگ کے وہ ٹائم آپ کو واپس نہیں مل سکتا. تو پہلا تو یہ عزم کرے جو ٹائم برباد ہونا تھا ہو گیا, وہ تو واپس نہیں آ سکتا نا. مثال کے طور پر اس نے بنا دیا, یہ کچن کی جگہ پہ بنا دیا واش روم کی جگہ کچن میں بنا دیا. بیگم سے کہے گا بیگم میرا پیسہ برباد ہو گیا, میرے پاس مزید پیسے نہیں ہیں, اب جو میں آئندہ جو کچھ کروں گا نا وہ پلاننگ سے کروں. اب اس کچن کو برداشت کر لو, واش روم کی جگہ آ گیا, یہ برداشت کر لو, اور میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. لیکن آپ نے کیا کیا, اب جو غلط ہونا تھا ہو گیا, اس کے بعد بھی اب غلط کرتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو ایگزاسٹ لگا رہے ہیں ایسی جگہ جہاں کمرے کو آپ کے روم کی طرف ہوا آتی ہو. بھئی اب پلاننگ کا تقاضا یہ ہے کہ ایگزاسٹ لگاؤ ہی نہیں آپ, یا کچھ بھی کرو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. تو
تو جو زندگی میری اور آپ کی بغیر پلاننگ کے گزر گئی اس پہ تو ہمارے پاس توبہ استغفار کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے زندگی پلاننگ کے بغیر گزاری ہے؟ ہم تو ماشاءاللہ اچھے گھرانے کے تھے، جب ہم بالغ ہوئے تو ہمارے والدین نے پلاننگ کی، اس بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، اس بچے کو ہم نے انجینئر بنانا ہے، اس بچے کو ہم نے پائلٹ بنانا ہے، اس بچے کو ہم نے بزنس مین بنانا ہے، اس بچے کو ہم نے یہ بنانا ہے، اور الحمدللہ آج ہم وہ بن چکے ہیں. اول تو 99% لوگ ایسے بھی نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں. 1% ایسے ہوں گے جن کے والدین نے پلاننگ کی اور انہوں نے بھی پلاننگ کر کے کچھ بن گئے. 99% تو ایسے ہی چل رہے ہیں. تو خوب سمجھ لو، پلاننگ کا مطلب صرف پلاننگ نہیں ہے. کامیاب پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی تعمیر کھڑی کر رہے ہیں تو اس کا مقصد پہلے آپ سامنے رکھتے ہیں، اس پرپس کو دیکھ کے جب آپ نقشہ بناتے ہیں اس نقشے کو پلاننگ کہا جائے گا. مثال کے طور پر آپ نے نیو ناظم آباد میں وائف کو خوش کرنے کے لیے پلاٹ خرید کے اس پہ گھر بنانا شروع کیا، لیکن گھر کی شکل کی جو آپ نے پلاننگ کی وہ کسی پرچون کی دکان کی لگ رہی ہے پلاننگ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرے خیال ہے تھک گئے آپ لوگ. آپ نے گھر بنایا پلاننگ سے، بیگم کہہ رہی ہے یہ کیا ہے؟ آپ کے یہ بڑا سا ہال بنا دیا میں نے، بہت بڑا. اتنا بڑا ہال بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ باقی کمروں کی تو جگہ بچی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں باقی کمروں کا کیا کرنا ہے، ایک ہال کافی ہے ہمارے لیے. وہ کہے گی نہیں مجھے لگتا ہے آپ نے بغیر پلاننگ کے بنایا. آپ کہتے ہیں نہیں میں نے پلاننگ کی تھی. میں نے اس کی پلاننگ کی ہے کہ اس میں اگر کہیں بھی کسی کو گودام کی ضرورت پڑتی ہے نا تو سارا مال اس کمرے میں اتارے گا. تو پلاننگ تو کی ہے آپ نے یقیناً، لیکن یہ گودام کی پلاننگ ہے، یہ گھر کی پلاننگ بولو نہیں. تو میں اور آپ پلاننگ تو کر رہے ہیں فیوچر کی. اول تو بہت سے لوگ کر ہی نہیں رہے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ کوئی پلاننگ ہوتی نہیں ہے. زیادہ تر لوگ جو پلاننگ کر رہے ہیں نا اپنی زندگی کی، ان کو یہی نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. لہذا کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا تاجر بنوں گا، کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا ڈاکٹر بنوں گا، کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا سیاستدان بنوں گا. بھائی یہ جو آپ اپنے پرپس کو سامنے رکھ کے پلاننگ کر رہے ہو نا، تو آپ کا بڑا ڈاکٹر بننے سے مقصد کیا ہے؟ آپ بیگم کہے گی نہیں اتنا بڑا جو گودام آپ نے بنایا، اتنا بڑا کمرہ، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہیں میں اس میں بورے لا کے رکھوں گا گندم کے، تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گی نا کہ یہ نیو ناظم آباد آپ کو گودام بنانے کے لیے یہ بنایا بلڈر نے. گودام کی الگ جگہ ہوتی ہے بھائی، ٹرک اڈے جاؤ، ٹرک اسٹینڈ جاؤ، وہاں گودام خریدو. تو غلط پلاننگ کو پلاننگ بولو نہیں کہا جاتا. اب میں جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. بعض دفعہ بات مختصر ہوتی ہے، اس کی تمہید ذرا لمبی ہو جاتی ہے. دیکھو اگر ہم کافر ہیں، اللہ نہ کرے غیر مسلم ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنے کی ضرورت بولو نہیں. پھر ہم جس چیز کو چاہیں ہدف بنائیں، اس کو سامنے رکھ کر اپنی لائف کی پلاننگ کریں. جیسے انگریز ایک ہدف متعین کرتا ہے مجھے یہ بننا ہے، ان کے ہاں یہ بھی ہدف ہوتا ہے کہ میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پہ چڑھنا ہے. پوری زندگی کا ان کا ٹارگٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سردیوں میں عبور کرنی ہے. تو کئی سال وہ اسی پلاننگ کے تحت اپنی باڈی کو بناتے رہتے ہیں. یہ ان کا ہدف ہے. اگر کوئی چڑھ جائے اس پہاڑی پر کامیاب ہو گیا، نہیں چڑھ سکے تو کیا کہتے ہیں؟ ناکام ہو گیا. بناتے ہیں کہ میں نے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے، بعض کہتے ہیں میں نے بہترین سائنٹسٹ بننا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کا ایک ہدف ہوتا ہے. اصل بات جو میں عرض کر رہا ہوں، جب تک آپ کے سامنے اپنی لائف کا ہدف نہیں ہوگا کہ میرا اس زندگی سے مقصد کیا ہے، اس وقت تک آپ اپنی زندگی کو پلان نہیں کر سکتے. آپ کی زندگی بے ڈھنگی ہوگی. اب مقصد کیا ہونا چاہیے
ایک مقصد ہے کافر کا، غیر مسلم کا. غیر مسلم کا لائف سے مقصد زندگی برائے زندگی، لائف کو انجوائے کرنا، اس کے علاوہ اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا. اگر آپ اللہ کو، کریٹر کو، خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیتے ہو تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو، کیونکہ اللہ کو اگر آپ نے نکال دیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کے ارادے سے نہیں، ایک اتفاقی واقعہ ہوا، ہم پیدا ہو گئے. ہم مرتے اللہ کے ارادے سے نہیں، اتفاق ہوتا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. نبی کے دور میں جو ایتھیسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں، یہ خدا کے تصرفات نہیں ہیں، یہ زمانے کے تصرفات ہیں. زمانے میں ہوتا ہے، موت بھی ہے، زندگی بھی ہے، اور پھل پھول بھی پیدا ہوتے ہیں، کوئی خوشی کی زندگی، کوئی غم کی زندگی. تو اگر میرے اور آپ کا بھی خدا نخواستہ یہ نظریہ ہے تو میرے بھائی ہمیں پھر اپنی زندگی کا ہدف تلاش کرنے کی ضرورت، خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہماری مرضی ہم جس چیز کو ہدف بنا لیں. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ پھر ہماری مرضی، پھر میں خود فیصلہ کروں گا میں نے کیا بننا ہے. پھر میری مرضی، میں کہوں یار میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے سائنٹسٹ بننا ہے، میں نے یہ بننا ہے، میں نے وہ بننا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں بننا، میں نے ویسے انجوائے کرنا ہے لائف کو. بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں بننا، انجوائے کرنا ہے بس. وہ میں ایک چٹکلا اکثر سناتا ہوں نا، آپ لوگ نئے ناظم آباد کے نئے لوگ ہیں. وہ ایک نوجوان جو ہے سمندر کے کنارے لیٹا ہوا اور سگریٹ کے کش لے رہا ہے. ایک بوڑھے میاں گئے، ذرا اسپیڈ میں سنا دیتا ہوں کیونکہ کئی دفعہ لوگ سن چکے ہیں. تو ایک بوڑھے میاں گئے اس نوجوان کو سمجھانے لگے، بیٹا تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا انکل کیا کروں؟ بیٹا میٹرک کر لو. اس نے کہا 10 سال لگیں گے میٹرک میں. پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر انٹر کر لینا 2 سال میں. 12 سال ہو گئے جی انکل پھر کیا کروں؟ پھر بیٹا بی اے کر لینا. اچھا جی بی اے بھی کر لیا، پھر کیا؟ پھر بیٹا ماسٹر کر لینا. انکل 16 سال ہو گئے ماسٹر کر لیا، پھر کیا کروں؟ بیٹا پی ایچ ڈی کر لینا. انکل 18 سال ہو گئے پی ایچ ڈی کر کے کیا کروں گا؟ انکل نے کہا بیٹا پھر تمہیں اچھی جاب ملے گی، پیسے کمانا. انکل پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر شادی کرنا، اچھے خاندان میں شادی ہوگی. انکل پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری اولاد ہوگی. انکل پھر کیا ہوگا؟ وہ نوجوان تجسس میں نا کہ اینڈ کیا ہوگا اس کا. اچھا انکل بچے بھی ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں لائف انجوائے کرنا، مزے اڑانا. تو پھر ابھی کیا کر رہا ہوں میں؟ مزے ہی تو اڑا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کا مقصد نہ ڈاکٹر بننا، نہ انجینئر بننا، نہ پائلٹ بننا. ان کا مقصد کیا ہے؟ لائف کو انجوائے کرنا. تو وہ بھی ایک مقصد ہے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں بھائی لائف کو ہم انجوائے کرنے کے لیے آئے، انٹرٹینمنٹ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مر جائیں گے نا جلدی، تو کیا ہو گیا؟ ہم مزے اڑا کے جلدی مرنا چاہتے ہیں، اس میں کیا کون سی ٹینشن کی بات؟ ہماری مرضی، ہماری لائف ہے. ہم چرس پی کے مرے، ہم ہیروئن پی کے مرے، ہم مر رہے ہیں نا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ غیر مسلموں کی قسمیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. غیر مسلموں میں شراب پی کے مرنے والے بھی، خودکشی کر کے مرنے والے بھی. خودکشی کرنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے، اس پہ گناہ ملتا ہے. وہ کہتے ہیں گناہ کیا ہوتا ہے؟ میرا جسم ہے، میری مرضی، میں کھمبے سے چپک کے مروں، میں کھمبے سے لٹک کے مروں. میں جب اس دنیا میں ٹینشن میں ہوں تو ٹینشن ریلیز کرنے کا میرے پاس موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. میں مر رہا ہوں نا، کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو اگر آپ مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں تو آپ بہت ساری ٹینشنوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بظاہر آزاد ہو جاتے ہیں. بظاہر آزاد ہوتے ہیں، حقیقت میں تو ٹینشنوں میں عذاب میں پڑ جائیں گے آپ. تو پھر آپ کو ہدف خود بنانے کی اجازت ہے کہ آپ متعین کریں میری لائف ہے، میری مرضی ہے، میں خود فیصلہ کروں گا میں نے فیوچر میں کیا بننا ہے. یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کیا بننا ہے، یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کچھ بننا بھی ہے کہ نہیں بننا، ویسے ہی رہنا ہے. ہم جب 4تھی کلاس میں تھے نا تو ہماری ٹیچر نے سب بچوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کون کیا بنے. ایک بچے سے پوچھا، اس نے کہا ڈاکٹر. مجھ سے پوچھا، میں نے کہا پائلٹ. بچوں کو اس وقت پائلٹ بننے کا بہت شوق ہوتا تھا. سب سے وہ پوچھ رہی تھی. ایک لڑکا بڑا شرارتی تھا، اس سے پوچھا بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کہتا دولہا بنوں گا میں. اس نے کیا کہا؟ اس وقت تو ہم سب کو اس پہ ہنسی آئی، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے لوگوں پہ چھوڑ دیا کیا بننا ہے
تو کہہ رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ مزہ کس میں آئے گا؟ دولہا بننے میں. دولہا ہی بنوں گا, میرا ہدف ہی دولہا بننا ہے. اس وقت تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جب ہم آج 50 سال کے ایسے لڑکے دیکھ رہے ہیں نا جو دولہا بننے کی خواہش میں ترس رہے ہیں, جو دولہا بن ہی نہیں پا رہے بیچارے اپنی حرکتوں کی وجہ سے, تو پھر مجھے وہ یاد آتا ہے کہ یہ دولہا بھی خوش قسمت لوگ بنتے ہیں. اور خواتین کے ساتھ پیش کی معذرت, بار بار دولہا بننے کی سعادت یہ بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے. اللہ تعالی حفاظت میں رکھے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یا تو آپ ادھر ہو جاؤ انگریز کی طرف, ان کا ہدف وہ خود متعین کرتے ہیں, لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں, دیکھیں قرآن بہت ساری اہل ایمان کی جو علامت بیان کرتا ہے نا, اس میں بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ہمیں شروع میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں, لیکن اب جب کمپیئر کر رہے ہیں نا دنیا کی قوموں سے, تو قرآن بار بار کہہ رہے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ رشتہ داری کو توڑتے نہیں ہیں. آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں رشتہ داری توڑتے ہوئے, آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں زنا کرتے ہوئے. جو اللہ کو مانتے ہیں وہ شراب نہیں پیتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ سود نہیں کھاتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. آپ کو گوروں میں 20 خوبیاں نظر آئیں گی. ہر بات شروع کرنے سے پہلے 20 دفعہ تھینک یو, بات ختم کرنے کے بعد 20 دفعہ تھینک یو. بہت ساری خوبیاں ہیں. نماز پڑھتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے, رشتوں کو جوڑتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے. وہ تو باپ جیسا قریب ترین رشتہ بڑھاپے میں اس کا اولڈ ہاؤس میں گزرتا ہے اس کا. تو قرآن نے بڑا فرق کیا ہے ماننے والے اور نہ ماننے والے. تو پہلا تو آپ فیصلہ کرو کہ ہم ماننے والوں میں ہیں یا نہ ماننے والوں میں. ہم اگر ماننے والوں میں ہیں تو آپ کو اپنا زندگی کا ٹارگٹ خود متعین کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر یہ خدا نے جو بتایا اس پرپس پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا جو اللہ نے بتایا ہے. تو پہلے تو یہ کلیئر کریں. دیکھو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے, جلدی جلدی سمیٹتا ہوں, یہ ٹاپک میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں لیکن ضرورت ہے لوگوں کی. ایک فیصلہ کرو, ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود سے بنے ہیں. گورا کہتے ہیں ہمیں اس سوال کے جواب کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سب سے پہلے تجھ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا تھا کہ میں خود بخود وجود میں آیا ہوں. یہ فیصلہ تو نے کیسے کر لیا تھا. اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا, ہمیں اپنے رب کے وجود پر, اس کی توحید پر ایمان لانا پڑے گا. یہ آپشنل نہیں ہے. اگر نہیں ایمان لائے, اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ اور اس کے ایندھن بنا دوں گا میں تمہیں. اللہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال اور سب سے امپورٹنٹ نظریہ ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ سوال سائنسدانوں کے لیے اہم نہیں ہے, یہ سوال ڈاکٹروں کے لیے اہم نہیں ہے, یہ سوال گوروں کے لیے اہم نہیں ہے. دیکھیں کچھ سوال کسی کے لیے اہم ہوتے ہیں, کسی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. مثال کے طور پر آپ جس گھر میں رہتے ہو, آپ کی بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ اس کا شوہر اس بیوی کو بیوی سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. آپ محلے والوں کے حقوق ادا کر رہے ہو, آپ دوستوں سے اچھے طرح سے مل رہے ہو, آپ کرکٹ کے بہت اچھے کھلاڑی ہو, چوکے چھکے لگا رہے ہو, لیکن گھر میں بیوی کو آ کے کہتے ہو میں نہیں مانتا آپ کو اپنی بیوی. تو ان چھکے چوکوں اور ان قوم کی خدمت کی بیوی کی نظر میں کوئی ویلیو ہوگی؟ بولو نا. تو کہے گی میری نظر میں تو 2 ٹکے کا انسان نہیں ہے, میں تیرے گھر رخصت ہو کے آئی ہوں, میرا تیرے سے رشتہ ہے, تو مجھے اپنی مان تو صحیح نا, میرے حقوق تو ادا کر. تو بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے شوہر کے حق میں کہ یہ شوہر مجھے اپنا مانتا ہے یا نہیں مانتا. اسی طرح خوب سمجھ لو, شوہر کے لیے جب بیوی کا ایک رشتہ ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بیوی کے لیے سوال یہ ہے کہ یہ مجھے اپنا ہسبینڈ مانتی ہے یا بولو نہیں مانتی. اب آپ کی وائف اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہی ہے, جاب کر رہی ہے اور غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے, سیلاب زدگان کی مدد کے لیے خود بنفس نفیس شاپر لے کے پہنچی ہوئی ہے, بڑی خدمتیں ہو رہی ہے. جب گھر میں آتی ہے آپ سے تمیز سے بات نہیں کرتی, آپ کہتے ہیں میں تمہارا ہسبینڈ ہوں, وہ کہتی میں کنفیوز ہوں کہ پتہ نہیں آپ ہسبینڈ ہیں بھی یا نہیں ہے. میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ نہیں. آپ نادرا کے سرٹیفکیٹ دکھا رہا ہو, بیگم یہ تو وہی میری تصویر لگی ہوئی ہے, یہ مفتی طارق مسعود سے نکاح پڑھوایا تھا ہم نے, اور یہ دیکھو یہ نادرا میں تمہارے ابا کا نام, یہ میرا نام, یہ پورا پراپر کام ہے, ہمارا نکاح رجسٹرڈ ہے. وہ کہتی ہے ایکچولی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان سب باتوں کے لیے.
ایکچولی میرے پاس ان سب باتوں کے لیے ٹائم، میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے ہی نہیں، میرے پاس تفتیش کا ٹائم ہی نہیں. میں ڈاروین کے نظریے کو مانتی ہوں. ڈاروین کیا کہتا ہے کہ اتفاق سے وجود میں آ گئے، تو اتفاق سے آپ ہمارے گھر میں آ گئے، دیکھنے میں شوہر لگ رہے ہیں آپ. اب اس تفتیش میں جانا کہ یہ ڈاروین کا نظریہ ٹھیک تھا غلط تھا، میں اتفاقی چیزوں کی قائل ہوں. سائنس سے ثابت کرو کہ تم میرے ہسبینڈ ہو. سائنس سے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ کسی کا باپ بھی ثابت نہیں کر سکتا. کوئی لیبورٹری ٹیسٹ سے کہ یہ اس کا ہسبینڈ ہے کوئی کر سکتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ سائنس سے کہاں سے ثابت ہوگا بھائی؟ یہ تو گواہوں سے ثابت ہوگا. گواہ کہیں گے آپ کے نہیں میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں سائنس کے بغیر نہیں مانتا. نیوٹن کا کوئی قانون پیش کرو کہ وسیم میرا شوہر ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ سائنس کو غلط جگہ فٹ کر رہی ہے بھائی تو. یہی سوال نا آج کل کے لبرل لوگ کہتے ہیں سائنس سے خدا کا وجود ثابت کرو. اول تو سائنس سے بھی ہوتا ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. اتنے ثبوت اللہ نے اپنے وجود کے دے دیے، اتنے مضبوط ڈاکومنٹس پکڑا دیے، اتنے ایک ایک چیز اس کائنات میں خدا کے وجود کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی. اور گورا کیا کہتا ہے؟ میرے لیے یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. تو گورے کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. جس خدا نے بنایا اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کوسچن کیا ہے کہ تم میرے وجود کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. میں 2-3 اور مثالیں دوں. بیٹا کیا کہتا ہے؟ گلی محلے میں سب کی خدمتیں کر رہا ہے، سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پہنچا ہوا ہے، بڑی زبردست تقریریں کر رہا ہے. گھر میں جب ابا کہتے ہیں بیٹا مجھے پانی پلا دے، مجھ سے گھٹنے میرے خراب ہو گئے، مجھ سے چلا نہیں جاتا، وہ کہہ رہے بھائی میں آپ کو کیوں پانی پلاؤں، اور انسان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے. کہیں بیٹا میں تمہارا باپ ہوں. اب وہ کنفیوز ہے بیٹا. ابا آپ یعنی آپ میرے والد ہیں؟ وسیم بھائی آپ میرے کیا ہیں؟ ابا ہی کہہ دیا تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. تو باپ کو غصہ آئے گا، بیٹا تو مجھے باپ نہیں مانتا. بیٹا کہہ رہے ابا اصل میں نے اسٹڈی اور سائنسی ترقی میں اتنا ٹائم لگایا ہے نا کہ مجھے اس سوال کے جواب کی فرصت ہی نہیں ملی کہ آپ میرے ابا ہیں یا اس تحقیق کی مجھے میرے پاس ٹائم. میں اصل میں بڑے بڑے کارنامے کر رہا ہوں. میں ابھی ایک میرا خلائی سیارہ چاند پہ پہنچنے والا ہے اور اگلا سفر میرا مریخ کی طرف، ویزا آ گیا مریخ سے میرا. یہی ہوتا ہے نا آج کل لوگوں نے سائنسدانوں کو اپنا باپ بنا لیا ہے. یار گورا اتنی ترقی کر رہا ہے، گورا اتنی بہت کر رہا ہے بھائی، اس کو مانو کر رہا ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں. خدا کے لیے یہ ترقی امپورٹنٹ بولو نہیں. خدا کہتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے لیکن پہلے کچھ اور سوال ہے، اس کے بعد امپورٹنٹ ہے. بیٹا کتنی ترقی کرے، محلے والے اس کو کندھے پہ اٹھا کے گھوم رہے ہوں. باپ کے ساتھ اگر وہ کہتا ہے میں کنفیوز ہوں کہ آپ میرے ابا بھی ہیں یا نہیں ہیں، ابا کہے گا مجھے سب سے امپورٹنٹ سوال میری زندگی میں میرے لیے یہ ہے کہ تو مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا. جب تک اس کی تحقیق نہیں کر دیتا اس گھر میں تجھے گھسنے کی اجازت نہیں ہے. فوراً سزا دے کے نکالے گا، جائیداد سے آپ کرے گا اس کو. اب بیٹا بڑا لبرل تھا نا، وہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، کہہ رہا یار ابا غیر ذریعے وسیم صاحب، ابا تو نہیں کہہ رہا غلطی سے نکل رہا ہے، یہ جو وسیم صاحب ہیں یہ ایک غیر ضروری سوال جو انسانیت کے لیے اتنا امپورٹنٹ سوال نہیں ہے. کیا ہو گیا اگر میں نے تفتیش نہیں کی، تحقیق نہیں کی؟ میں سیلاب زدگان کی مدد تو کر رہا ہوں نا، میں سائنس میں ترقی تو کر رہا ہوں نا. یہ ساری تقریر سے عوام متاثر ہوگی. باپ جس کا گھر ہے وہ متاثر بولو نہیں ہوگا، وہ نہیں متاثر ہوگا. تو یاد رکھو جو کریٹر ہے نا، جس نے ہمیں بنایا ہے، کاش یہ بات ہماری کھوپڑیوں میں بیٹھ جائے. آج اس ایجوکیشن نے ہمیں خدا کے قریب لانے کے بجائے خدا سے دور کر. ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہے، خوب سمجھ لو. جتنی ایجوکیشن مسلمانوں میں ہے اس سے ڈبل کی ضرورت ہے، لیکن کچھ کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہے. تو خدا کے لیے، ہمارے بنانے والے کے لیے ہماری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ تم مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے. اللہ کہتے ہیں فیصلہ کرو میری نشانیوں میں غور کر کے. میں نے اتنے ڈاکومنٹس رکھ دیے ہیں کہ تمہیں مجھے ماننا پڑے گا. نو کا آپشن میں نے کیا کر دیا ہے، ختم. ملیشیا میں ایک آدمی مجھے ملا، میں نے اس کو کہا تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا میں فری تھنکر ہوں. میں یہ فرسٹ ٹائم میں نے یہ ٹرم سنی تھی. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نہ تو مانتا ہوں نہ میں نہیں مانتا. ایک تو ہوتا ہے نا خدا کو نہیں مانتا، کہہ رہے میں بس فری تھنکر، یعنی
कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल होते हैं ना, होते नहीं है वो, लेकिन लिखा हुआ होता है। हमारे यहाँ वो इंडिया से जब वो बंद हुआ है ना, वो अभिनंदन का केस हुआ था, तो इंडिया वालों ने धमकी दी थी कि हम तुम्हारा टमाटर बंद कर देंगे। टमाटर इंडिया से आता था, तो हमारे यहाँ लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाली, हमारे यहाँ तो टोमेटो केचप में टमाटर नहीं डलता यार, तुम हमारा टमाटर बंद करके क्या नुकसान करोगे। तो जिन डब्बों पे कोलेस्ट्रॉल फ्री लिखा हुआ होता है ना, उन डब्बों को फ्री कराने की जरूरत नहीं है। ये लिखने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी लिख दो, कोई भी तस्वीर बना दो। वो फलों के उस पे जो जूस में होते हैं, उन पे फलों की तस्वीरें होती हैं, वो तस्वीरें ही होती हैं। वो एक साहब कहते थे, मेरे अब्बा हलीम की देग बना के तकसीम किया करते थे। तो कैसे करते थे, कह रहे हैं हलीम में इतना चावल, इतने पानी डाला और 40 किलो गोश्त लिख के उसकी पर्ची डाल दी अंदर। गोश्त नहीं डलता। तो हमारे यहाँ तो हलीम ऐसे बन जाता है, उसी से जायका आ जाएगा भाई। तो फ्री थिंकर, उसने कहा मेरी कोई थिंकिंग नहीं। क्या मतलब, आप इतने अहम सवाल को सोचने के लिए तैयार हो ही नहीं। क्यों नहीं तैयार हो? इसलिए कि जब आपने सोच लिया ना ये मेरे अब्बा हैं, तो एक तवील सवालात का सिलसिला शुरू हो जाए। आपने जो आपकी वाइफ घर में रहती है, आपने अगर मान लिया कि ये मेरी वाइफ है, तो जान छूटेगी नहीं, बल्कि क्या होगी, फंसेगी जान आपकी। इसलिए जो फ्री थिंकर है वो कहता है एक्चुअली मेरे लिए सवाल इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि तुम मेरी वाइफ हो या नहीं, मुझे इस तहकीक की चंदा जरूरत नहीं है, तुम भी लाइफ को एंजॉय करो, मुझे भी एंजॉय करने दो। ये होता है फ्री थिंकर। तो इंसान एक दूसरे के हुकूक में तो ऐसा नहीं करता। बेगम को आप बोल के तो दिखाओ, मुझे पता नहीं, मैं कंफ्यूज हूं, तो आ जाएंगे आपके साले वाले पकड़ने के लिए आपको। लेकिन खुदा ने चूंकि अजाब आखिरत में रखा है, दुनिया में अल्लाह अजाब नहीं देता, क्योंकि ये दारुल इम्तिहान है, एग्जामिनेशन हॉल है। रिजल्ट एग्जामिनेशन हॉल में अनाउंस नहीं होता, रिजल्ट हमेशा एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद अनाउंस होता है। कुरान बार बार कहता है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, जालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं, ऐ लोगों इन पर अजाब नहीं आता, तो अल्लाह को इनसे हरगिज गाफिल मत समझो। इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन, अल्लाह जालिम को मोहलत दे रहा है एक ऐसे दिन के लिए, तशखसु फीहिल अबसार, जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, हैरत के मारे, खौफ के मारे। तो अल्लाह चूंकि अजाब नहीं देता, लिहाजा अल्लाह के बारे में कि वो है या नहीं है, इसमें इंसान क्या हो रहा है कि मेरे पास सोचने का टाइम नहीं है। तो अल्लाह ने अपने वजूद के करोड़ों दलाइल रख दिए।